السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ. میں بڑا مشکور ہوں تمام کی تمام انتظامیہ کا، جماعت کے تمام دوستوں کا، سینئرز کا. بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا نور اللہ صاحب کا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بڑے پیارے دوست عین الحق بغدادی صاحب کا. آپ سب دوستوں کا شکریہ، جو ناظمین ہیں ان کا شکریہ، انتظامیہ کا شکریہ کہ یہ بات چیت کرنے کا مجھے موقع ملا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہے اسے آپ ریلیٹ کیجیے گا اپنی زندگی کے ساتھ اور سوچیے گا. میں اگر اس 20-25 منٹ میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دوں تو میں سمجھوں گا میرا ٹارگٹ اچیو ہو گیا. اور ہماری جو ساری گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس کا سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہے، انکم ہے، اکانومی ہے، بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے. لیکن آپ عام دیکھیے دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی تنخواہ جب بڑھتی ہے تو وہ وقتی طور پہ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ موٹیویشن ختم ہوتی ہے اور نئے سال کے انکریمنٹ کا انتظار کرنے لگ پڑتے ہیں، اور اس انکریمنٹ پہ دوبارہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. بڑی دنیا ایسی ہے، وہ کہتی ہے جی گھر بن گیا تو کمال ہو جائے گا. موٹیویشن کی انتہا ان کی گھر ہوتی ہے. گھر بن جاتا ہے، گھر میں سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہیں گے جی گاڑی خریدنے اگر ہم، تو گاڑی خریدنے کے بعد ہماری جو موٹیویشن ہے وہ ہماری پیک پہ ہوگی. گاڑی خرید لیتے ہیں، اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے ہی کے بعد ان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پوزیشن، یہ عہدہ، یہ CSS کا امتحان اگر میں پاس کر جاؤں اور اس رینک پہ، اس عہدے پہ آ جاؤں، اس گریڈ پہ آ جاؤں تو میری موٹیویشن کی انتہا نہیں ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے، اس وقت موٹیویشن کی انتہا نہیں ہوتی، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری موٹیویشن ہے وہ جب بھی ایکسٹرنل ہوتی ہے، ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ ہم موٹیویشن کے سورس باہر رکھتے ہیں اور وہ کنڈیشن کرتے ہیں کہ یہ اچیو ہوا تو پھر میں موٹیویٹڈ ہوں گا، یہ حاصل ہو گیا تو موٹیویٹڈ ہوں گا، یہ بن گیا تو پھر میں موٹیویٹڈ ہوں گا، اس عہدے پہ پہنچ گیا تو موٹیویٹڈ ہوں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں اچیو کرنے کے بعد، سب چیزیں بنانے کے باوجود آپ کی موٹیویشن کیونکہ باہر کے فیکٹرز پہ ہوتی ہے تو وہ باہر کے فیکٹرز کی موٹیویشن کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک موٹیویشن کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی، اسے انٹرنل موٹیویشن کہتے ہیں. انٹرنل موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلیو سسٹم ایسا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، آپ کے اپنے عقائد ایسے ہیں، آپ کے مائنڈ میں جو بلیو پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، تھاٹ پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کے اپنے اندر موٹیویشن ہے. اور وہ موٹیویشن آپ کے نظریات کی وجہ سے، آپ کے عقائد کی وجہ سے، آپ کے کانسیپٹ کی وجہ سے، آپ کے ایقان کی وجہ سے، آپ کے بلیوز کی وجہ سے وہ موٹیویشن ہمیشہ پیدا ہوتی رہتی ہے. اور یہ کہہ لیجئے دنیا کے جتنے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے یا K2 ہے، اس پہ پہنچ کے جو موٹیویشن ملتی ہے وہ ساری سٹرگل کے ساتھ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، جس سٹرگل کے بعد آپ اس جھنڈے کو جا کے K2 کے سر پہ گھاڑتے ہیں. یہی اگر پہاڑ پہ چڑھنے والا ڈائریکٹ کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس ٹاپ پہ پہنچایا جائے تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سٹرگل انوالو نہیں ہوتی. وہ سٹرگل جو ایک ایک چٹان پہ ایک ایک میخ کو گاڑتے ہوئے اور ایک ایک قدم رکھتے ہوئے اندر کا وہ بلیو، جس کو یہ بار بار خیال اندر سے اٹھ رہا ہوتا ہے کہ میں K2 کو فتح کر رہا ہوں اور میں K2 پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میری ہمت K2 سے زیادہ بڑی ہے اور K2 میری ہمت کے آگے، میرے ارادے کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. یہ بلیو جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کے رستے میں بھی موٹیویشن ہوتی ہے اور یقیناً منزل پہ بھی جا کے موٹیویشن ہوتی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے اپنی موٹیویشن کو باہر نہ رکھیے. باہر کی تمام چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، وہ باہر کی تمام چیزیں وہ بائی پروڈکٹ ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں پیسہ بائی پروڈکٹ ہے، فیم بائی پروڈکٹ ہے، عزت شہرت بائی پروڈکٹ ہے، گھر بینک بیلنس بائی پروڈکٹ ہے، ایون کہ سوشل سرکل بھی بائی پروڈکٹ ہے. یہ سب چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں آپ کے اپنے تھاٹس، آپ کے اپنے بلیوز. یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں تھاٹس اور بلیوز، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے کئی لوگوں کے عقائد دیکھیے اور ان کی وہ حرکات و سکنات دیکھیے، آپ کو بڑی عجیب لگیں گی. تھائی لینڈ میں اور اس ساری بیلٹ میں کئی ایسے جزیرے ہیں جہاں پر رہنے والے جو سٹکس ہیں، کانے جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے منہ، گالوں پہ، جسم پہ کئی جگہ پہ وسط کر دیتے ہیں اور آر پار کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ انتہائی دردناک کام ہے اور ان کو درد نہیں ہوتا. درد ہوتا بھی ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ اس کا ثواب ہے، یا اس کا کوئی ریوارڈ ہے،
یہ وہ تکلیف ہے جس کے ملنے کے بعد راحت بڑی آتی ہے. یہ بلیو اتنا مضبوط ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ، اپنے ناک، اپنے چہرے، اپنے کان اور جگہ جگہ وہ بمبوز کو، ان سٹکس کو گھساتے ہیں، ان کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی کیونکہ بلیو اتنا مضبوط ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بعض دنیا میں ایسے قبیلے ہیں اور ایسی جگہیں ہیں اور ایسے ٹرینرز اور کوچ بھی ہیں جو جلتے انگاروں کے اوپر چلا دیتے ہیں، لیکن وہ انگارے پاؤں کو نہیں ڈیمیج کرتے، پیر کی جو سکن ہے اس کو ڈیمیج نہیں کرتے. آپ اگر زحمت کریں اور گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جا کے فائر واک بائی ٹونی رابنس لکھ دیں، فائر واک بائی ٹونی رابنس، تو آپ کو وہ فائر واک نظر آئے گی جس میں ٹونی رابنس اپنے لیکچرز کے بعد اتنا موٹیویٹڈ کر دیتا ہے اور اتنا ان میں انرجی آ جاتی ہے لوگوں میں کہ آگ جلا کے وہ اوپر چلاتا ہے اور کسی کے پاؤں جلتے انگاروں پہ چلنے کے باوجود نہیں جلتے، بیکاز بلیو سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اور جب بھی بلیو سسٹم چینج ہوتا ہے، بلیو سسٹم کے چینج ہوتے ہی یہ دنیا ساری کی ساری آپ کو بدی بدل لگتی ہے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے ان کا بلیو ہوتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس شخص کا یہ بلیو ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ محنت کر ہی نہیں سکتا. اس کو لاکھ لیکچر دے لیں، سمجھا لیں، مینٹور مل جائیں، گائیڈ مل جائیں، کیونکہ بلیو اس کا یہ ہے کہ محنت کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایسا شخص جو محنتی ہے، آپ کبھی اس کے بلیو سسٹم پہ جا کے غور و خوض کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا بلیو سسٹم ایسا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ محنت کا ریوارڈ ضرور ہوتا ہے، محنت ضائع نہیں جاتی، محنت یہاں نتیجہ دیتی ہے، نتیجہ نہ بھی دے تو لرننگ دیتی ہے. یہ یقین اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی کونیاں چھل جاتی ہیں، گھٹنے چھل جاتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، گرد اور مٹی سے وہ بھر جاتا ہے، لیکن محنت نہیں چھوڑتا، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بیکاز اس کا بلیو سسٹم ایسا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کئی لوگ ملیں گے جن کا بلیو سسٹم یہ ہے کہ ساری دنیا دھوکے باز ہے. اب ایسا بندہ جو ساری دنیا کو دھوکے باز سمجھتا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، وہ کبھی ٹیم نہیں بنا سکتا، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. لیکن وہ شخص جس کا یقین ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، اور اچھے جو ہیں وہ ہم تجربے سے، مشاہدے سے، مختلف طرح کے ایکسپیرینس سے پرکھ کے اپنے قریب کر سکتے ہیں. اور جب تک ہم خود اچھے نہیں بنتے، اچھے لوگ ہمیں بھی نہیں ملتے. جس کا یہ بلیو ہے اس کا سوشل سرکل بھی بڑھتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی ٹیم بھی بن جاتی ہے، وہ لیڈر بھی بن جاتا ہے، وہ اپنی مسکراہٹ، اپنے ہاتھ ملانے، اپنے مخلص ہونے اور اپنے مثبت رویے کی وجہ سے پورا میلہ لگا لیتا ہے، بے شک وہ جنگل میں بیٹھا ہو. لیکن ایک ایسا شخص جو کڑوا ہے، جس کا رویہ اچھا نہیں ہے، جو ٹرسٹ نہیں کرتا، جو انسیکیور سا فیل کرتا ہے، جو شک کرتا رہتا ہے، وہ الٹیمیٹ اکیلا ہونے لگ پڑتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں بلیو سسٹم کی وجہ سے آپ کی زندگی میں نتیجے دکھتے ہیں. پیک پرفارمنس جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، ٹاپک بھی ہے، پیک پرفارمنس ایک نتیجہ ہے. اس نتیجے کے پیچھے بلیو سسٹم میٹر کرتا ہے. آپ چھوٹی سی ایک اور مثال لے لیجئے کہ گھوڑا اور اس پہ گھڑ سوار بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑا بھاگ رہا ہے، گھڑ سوار اوپر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کس کو چلا رہا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ گھوڑا گھڑ سوار کو چلا رہا ہے، لیکن آپ اگر بغور کبھی گھڑ سوار کو دیکھیں تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ کیسے اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں، کیسے اڑیک دیتے ہیں، کیسے وہ لگام کھینچتا ہے، کیسے وہ آواز لگاتا ہے اس کو، اس سب چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا دراصل گھڑ سوار گھوڑے کو چلا رہا ہے. اس گھوڑے کے بھاگتے بھاگتے آگے کھڈا آتا ہے اور یہ اس کو جمپ کہتا ہے. جمپ کہہ کے خاص طرح سے لگام کھینچتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ جمپ کرتا ہے اور اس کھڈے سے پار ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڈا آتا ہے، وہ یہی حرکت پھر دہراتا ہے، جمپ کہتا ہے اور گھوڑا اس کھڈے سے پھر پار ہو جاتا ہے. تیسری بار پھر ایسا ہوتا ہے، چوتھی بار شاید ایسا ہو کہ گھڑ سوار جمپ کہنا بھول جائے اور کھڈا آئے. گھوڑا اپنے پچھلے تجربے سے وہ جو تھاٹ پیٹرن، بلیو پیٹرن اور سب کانشیس میں یہ سافٹ ویئر جا چکا ہے کہ جیسے ہی کھڈا سامنے آئے جمپ کرنی ہے، اگلا کھڈا آئے گا یہ نہیں بھی کہے گا تو گھوڑا جمپ کر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر سافٹ ویئر جا چکا ہے، تھاٹ پیٹرن، بلیو جا چکا ہے کہ کھڈا آتے ہی میں نے جمپ کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے. یہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے. جیسے یہ ایک ویو بنتی جا رہی ہے، ایسے ہمارے اندر ویوز بنی ہوتی ہیں اور یہ ویوز میں ہم گزرتے ہیں اپنے بلیوز کی وجہ سے. آپ خود بھی ذرا ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، کسی کام میں آپ اچھے نہیں ہیں، تو پھر اس کی وجہ آپ کے بلیوز ہیں. بڑے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیکچر سن کے کتابیں پڑھنی شروع کرتے ہیں، لیکن چند دن بعد ہی چھوٹ جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کی وجہ سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، چند دن بعد ہی چھوٹ جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیکچر سن کے مسکرا کے سلام کرنا، خوش اخلاق تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں، پھر چھوٹ جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی ہرڈل ان کے اپنے بلیو پیٹرنز ہیں، یا آپ ان کو عادات بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پچھلی عادات ریپلیس نہیں ہوتی نئی عادات کے ساتھ. جیسے ہی نئی عادات آتی ہیں
وہ اتنا ول پاور مانگ رہی ہوتی ہیں, اتنی مضبوطی مانگ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ مضبوط ارادہ کر کے اسٹرک ہو کے کچھ دن کا چلا کاٹ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی کام کہا جاتا ہے 21 دن تک کیا جائے. 21 دن تک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 21 دن کرنے کے بعد وہ آپ کام, اس کا سافٹ ویئر, اس کا پیٹرن وہ تھاٹ میں جا چکا ہوتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ تھاٹ پیٹرن بنتا ہے, بلیف پیٹرن بنتا ہے, اتنا زیادہ اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنا دی بیسٹ دینا چاہتے ہیں, اپنے بلیفز پہ کام کیجئے. اگر آپ اپنا دی بیسٹ دینا چاہتے ہیں, اچھے یقین پیدا کیجئے. اگر آپ اپنا دی بیسٹ دینا چاہتے ہیں, اللہ کے جو خوبصورت رحمت کا نظام ہے اس پہ پورا پورا یقین پیدا کیجئے. اگر اپنا دی بیسٹ دینا چاہتے ہیں, محنت پہ اور کائنات کا جو نظام ہے اس پہ مکمل یقین کیجئے. اگر اپنا دی بیسٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر صرف جسم سے کام نہ کیجئے, پھر ذہن سے بھی کام کیجئے, پھر دل سے بھی کام کیجئے, پھر روح سے بھی کام کیجئے. یہ آپ کے چاروں پوٹینشل ہیں. یہ چاروں پوٹینشل آپ استعمال کرتے ہیں, یعنی دل, جان, روح سے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے کہ وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. صحیح کا جو معنی ہے وہ صرف کوشش نہیں ہے. کوشش تو ٹرائی ہوتی ہے. یہ انگلش میں اگر جا کے اس کو ذرا تھوڑا سا کنورٹ کریں, آسانی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو دراصل یہ اسٹرائیو ہے, اسٹرگل نہیں ہے. اسٹرگل چھوٹی چیز ہے. اسٹرائیو کا مطلب یہ ہے اپنا دی بیسٹ کر دینا, اپنا آپ لگا دینا. اگر آپ اپنے کسی کام پہ, کسی مشن پہ, کسی گول پہ اپنا آپ لگا دیتے ہیں, دی بیسٹ کر دیتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا جو کائنات کا سارا نظام ہے جو میرے رب نے بنایا ہے وہ رسپانس کرنے لگ پڑتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں آپ کے رستے آسان ہوتے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہوتی, اور کہیں نہ کہیں سے منزل آپ کی طرف چلنا شروع ہوتی ہے. بہترین رہنما آپ کو ملنے لگ پڑتے ہیں, بہترین لٹریچر آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے, بہترین گائیڈ آپ کو ملنے لگ پڑتے ہیں, بہترین سمجھانے والے آپ کو ملنے لگ پڑتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے ایک بات بتا دوں, رب تعالیٰ کی جو مدد ہے, مالک کی جو مدد ہے, وہ ساتھ ساتھ آپ کے چل رہی ہوتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے عشق نے, آپ کے جذبے نے, آپ کی محنت نے آپ میں وہ انرجی پیدا کی ہے کہ پہاڑ آپ کے سامنے چھوٹے ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ جملہ بڑا آپ نے معروف سنا ہوگا کہ سست کے سامنے کنکر پہاڑ ہے, اور محنتی کے سامنے پہاڑ جو ہے وہ کنکر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ محنتی ہیں, آپ اپنا دی بیسٹ دینے کے عادی ہیں, تو پھر آپ ترقی کرنے لگ پڑتے ہیں. مجھے ایک پرانی بات یاد آتی ہے میرے زمانہ طالب علمی کی. ایک استاد تھے, میں ان کے پاس نیا نیا گیا تو میں نے دیکھا کہ سارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو میرے سے پہلے وہاں موجود تھے وہ ان کا بڑا ادب کرتے تھے, سب ان کے کام بھی آتے تھے. بالکل ایسی سمجھ لیجیے جیسے ایک پیر کے مریدوں والا حال وہاں پر تھا. تو چند دن کے بعد میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ سر یہ جو لڑکا آپ کے لیے چائے بناتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے لیے چائے بنا دیا کروں. انہوں نے مجھے اجازت دے دی. تو چائے وہ تھی ٹپیکل, کہہ لیجیے جسے ہم تویز والی چائے کہتے ہیں, ٹی بیگ والی چائے, وہ بنانی ہوتی تھی. تو میں نے وہ کیٹل جو سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی اس میں پانی گرم کیا, اور ایک کپ کے اندر دودھ ڈالا, چینی ڈالی, وہ ٹی بیگ ڈالا, اوپر سے پانی ڈالا, اور وہ پھیکا سا رنگ بنا. اس کو چمچ سے گھولا, میں نے ان کو پیش کر دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بات سنو, یہ چائے بنانا دنیا کا سب سے آسان کام اور سب سے مشکل کام ہے ایک ہی وقت میں. میں نے کہا جی کیسے, تو آسان کام ہی ہے, مشکل اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ تم نے اس کو اتنے آسان طریقے سے کیا, اس میں اپنا دی بیسٹ نہیں ڈالا, تم نے اس میں محنت نہیں کی, تم نے اس کو نہیں سوچا کہ اس کی پیک پرفارمنس کیا ہے, لہٰذا تم نے گونگلیوں سے مٹی جھاڑ دیا, ڈنگ ٹپا کے چائے بنا لی ہے. میں بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں پہلی بار میں تمہیں سکھا دیتا ہوں, ایک بار میں تمہیں چائے بنا کے سکھا دیتا ہوں, اور وہ چائے کہ میں 2 کپ بناؤں گا, ایک تم پینا ایک میں پیوں گا. یہ جو چائے کا کپ بنایا ہے میرے لیے, یہ میں نہیں پی سکتا, ایک سپ میں نے لے لیا, برکت کے لیے تم پی لو. تو میں بڑا اور شرمندہ ہوا, اور وہ میں نے چائے تو پی لی, اور واقعی وہ بڑی بھدی سی چائے تھی. اب انہوں نے کہا کہ میں بناتا ہوں اور وہ چائے ہم دونوں مل کے پئیں گے. مجھے بڑی شرمندگی, اور میں انہیں روکوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, میں کرتا ہوں. کہتے نہیں پہلی بار مجھے کرنے میں, سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, دیکھو میں چائے کیسے بناتا ہوں. تو سردیوں کے دن تھے, انہوں نے 2 کپ لیے. 2 کپ لینے کے بعد انہوں نے اس میں گرم پانی دونوں میں ڈال دیا, اور جیسے وہ کپ گرم ہو گئے انہوں نے وہ دونوں کپوں کا پانی پھینک دیا. کپ گرم ہو چکے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ٹی بیگ دونوں کپوں میں ڈالا اور گرم پانی دوبارہ اس میں ڈالا. جب دوبارہ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ جو ٹی بیگ تھے تویز, اس نے اپنا رنگ چھوڑنا شروع کیا. انہوں نے چمچ سے اس کو تھوڑا سا پھینٹا, ہلایا, تو وہ ایک گاڑھا رنگ جسے کہتے ہیں پکا کلیجی سا رنگ وہ بن گیا. جیسے وہ بن گیا اور تھوڑا سا وہ گولڈن چمک بھی رہا تھا, وہ بن گیا, تو انہوں نے اس کے اندر چینی ڈال دی. چینی حسب ضرورت ڈالی, اور اس کے بعد دودھ ڈالا انہوں نے. اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے پھر پھینٹا اور کہا بیٹا آپ چائے پیتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ چائے اور جو میں نے چائے بنائی تھی اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو میں نے کہا جی کیا یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا بیٹے میں نے دی بیسٹ طریقے سے چائے بنائی ہے,
اور اس طریقہ یہ ہے کیونکہ سردی ہے کپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، میں نے کپ پہلے گرم کیا ہے، ٹی بیگ پہلے ڈالا ہے، اس کے بعد میں نے پانی ڈالا ہے، ٹی بیگ کا رنگ چھوٹا ہے، اس نے اپنا ایسنس چھوڑا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک کوئی چیز ایسنس نہیں چھوڑتی وہ اپنا اصل نہیں بتاتی. ہمارا بھی ایسنس ہوتا ہے جیسے ٹی بیگ کا ایسنس ہوتا ہے، تو وہ ایسنس چھوڑا ہے. اس کے بعد میں نے چینی ڈالی ہے تاکہ میٹھا ہو جائے. اس کے بعد میں نے وائٹنر یا دودھ ڈالا ہے، تو یہ دی بیسٹ چائے بن گئی ہے. انہوں نے ایک جملہ بولا جو نقش ہو گیا، اور وہ جملہ میں آپ کے سامنے آج اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں وہ جملہ ہر جگہ نافذ ہو جاتا ہے. میں وہ تمام دوست جو میرے کبھی دفتر آئے ہیں، مجھے ملنے آتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ ہر چیز اتنی دی بیسٹ حالت میں کیوں پڑی ہے. میرے دفتر میں اگر آپ تشریف لائیے تو جو بسکٹ ہیں وہ بھی خاص پیٹرن سے ٹرے میں پڑے ہوں گے، چائے کا کپ بھی خاص انداز سے رکھا جائے گا، حلوہ پیش کیا جائے گا تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہوگا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری تب کی لرننگ ہے. انہوں نے جملہ کیا بولا؟ انہوں نے کہا بیٹا جو چھوٹا سا کام بہترین طریقے سے نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم ساری زندگی بڑے بڑے کام، بڑے بڑے خواب بناتے ہیں، اور جب انہیں کرنے کا وقت آتا ہے ہم سے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ جس نے چھوٹے کام بہترین انداز سے نہیں کیے ہوتے وہ بڑے کام بھی بہترین انداز سے نہیں کر سکتا. میں آج سے 20 سال پہلے ٹیوشن پڑھا رہا تھا، بچوں کو میتھ اور فزکس پڑھاتا تھا، لیکن میتھ اور فزکس کی ٹیوشن میں اپنا دی بیسٹ ہو کے پڑھاتا تھا. میرے تمام پڑھے بچے جو ابتدائی سالوں میں ہیں وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا بہترین میتھ کا اور فزکس کا ٹیچر نہیں ملا، اور اتنا کوآپریٹو استاد ہمیں نہیں ملا جو ایک فادر فگر کی طرح ہمارا کام کرتا تھا. آج وقت گزر چکا ہے، آج اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں. اس ٹیوشن پڑھانے کی ماڈرن شکل یہ ویڈیوز، لیکچرز اور ٹریننگز ہیں. اگر تب بنیاد اچھی نہ ہوتی تو آج یہ عمارت بھی کھڑی نہیں ہونی تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں پھل بدلنا ہے تو جڑ کو بدلو. آپ جتنی روٹس پہ کام کرتے ہیں اتنی آسانی آپ کے لیے ہوتی ہے، پھل اتنا اچھا تیار ہوتا ہے. ہم پھل پہ سپرے کرتے ہیں، پھل کو اچھا لینا چاہتے ہیں، لیکن جڑ نہیں ہوتی تو پھل کبھی کمال نہیں ہوتا. میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. جتنے صوفیہ اکرام ہیں، جتنے بابے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے ولی ہیں، وہ انسان کے باطن پہ کام کرتے ہیں. نہج البلاغہ کا جملہ ہے، حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں جس نے اپنے باطن کو درست رکھا اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. دنیا دار بندہ اپنے ظاہر کو درست رکھتا ہے، اندر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے باطن کو ٹھیک رکھتا ہے اس کے اندر بت نہیں آنے دیتا، اس کے اندر شرک نہیں آنے دیتا، اس کے اندر پاکی رکھتا ہے، اس میں کینہ، بغض، حسد نہیں آنے دیتا. رب اس کے باہر بھی مہربانیاں کر دیتا ہے، اور اس کے اندر اتنی انرجی، اتنی بڑی ڈرائیونگ فورس پیدا ہوتی ہے کہ پھر پہاڑ چھوٹے ہو جاتے ہیں، سمندر سمٹ جاتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ اس کے سامنے رکاوٹ نہیں رہتی. آپ سب اپنے اندر پہ کام کیجئے، اندر پہ جھاتی دیجئے، جھاتی ماریے، اپنے من میں ڈوب کے ایکسپیرینس کیجئے، اپنے اندر تلاش کیجئے کہ کہاں کہاں ٹوئے ہیں، کہاں کہاں ٹبے ہیں، کہاں کہاں کمی ہیں، کہاں کہاں خامی ہیں، کیا کیا چیزیں درست کی جائیں تو انقلاب آ جاتا ہے. ہم باہر کی دنیا میں بدلاؤ چاہتے ہیں، جو اپنے اندر کو نہیں بدل سکتا وہ باہر کو کیا بدل سکتا ہے. سکندر اعظم ایک درویش کے پاس گیا، دنیا فتح کر چکا تھا. اس درویش نے اسے کہا کہ تم نے ابھی کچھ بھی فتح نہیں کیا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے تو دنیا فتح کر لی ہے. اس نے کہا جس نے خود کو فتح نہیں کیا اس نے کسی دنیا کو فتح نہیں کیا. خود کو فتح کرنا سیکھیے، اپنے خواہش پہ قابو پانا سیکھیے، اپنے نفس کو لگام دینا سیکھیے، اپنی غرض کو چھوڑنا سیکھیے، قربانی دینا سیکھیے، اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر کے دیکھیے، خود پیچھے ہٹ جائیے. یہ چھوٹے چھوٹے سیکریفائز آپ کے اندر کے بلیو کو، آپ کے نظریے کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.